الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو وَإِذْ قُلْتُمْ جس وقت تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہر وقت ایک ہی کھانا۔ فادع لنا ربک آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا ترکاریاں سبزیاں ہو گئیں، وقثائہا ککڑی ہو گئی، وفومہا گندم ہو گئی، وعدسہا وبصلہا اور مسور کی دال، وبصلہا پیاز۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر کیا تم ہلکی چیز لینا چاہتے ہو اعلیٰ چیز کے بدلے میں؟ اہبطوا مصر تم کسی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم بس تمہیں وہ ساری چیزیں ملیں گی جو تم نے مانگی، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، ذالک بأنہم یہ سارا کچھ کیوں ہوا، یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیات کا احکام کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس واسطے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ کام کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے کرنے والے تو یہ نہیں تھے نا، ان کے بڑوں نے کیا تھا۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم نے یہ کہا، یعنی تمہارے بڑوں نے یہ کہا۔ اب دیکھیں وہ وہاں پہ رہ رہے تھے صحرائے سینا میں، وادی تیہ میں، 40 سال بھی لکھا ہے، بعض مفسرین نے 70 سال بھی لکھا ہے، وہیں پہ رہ رہے تھے، بھٹک گئے تھے، وہاں سے نکل نہ سکتے تھے، ایک ہی قسم کا کھانا ان کو ملتا تھا، من سلوا، بغیر محنت کے، بغیر مانگے، یہ نہیں روزانہ ان کو مانگنا پڑتا، ایک دفعہ اللہ نے منظور کر لیا بس آ رہا ہے، بغیر محنت کے، اور پھر کھانا ایسا VIP کھانا۔ آج دنیا جتنی بھی ترقی کر گئی ہے، آج بھی سب سے بہترین ڈش پرندوں کا گوشت ہے، یہ دل کے لیے مفید ہے، ویسے مفید ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے پاک کھانا ہے، بٹیر کا گوشت، پرندوں کا گوشت، اور اللہ نے یہ ہزاروں سال پہلے بے بہا ان کو رزق دیا تھا۔ اس کے باوجود ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں، صبح کو بھی من سلوا، شام کو بھی من سلوا، کیوں نہ ہو کہ کھانا تبدیل کر لیا جائے۔ اگر اتنا کہہ دیتے کہ حضور حضرت اللہ سے دعا کر دیں اللہ ہمارے لیے اور کھانوں کا بھی انتظام کر دے، لیکن ان کا کھانے کا بدلوانے کا انداز دیکھیں، موسیٰ ہم ایک ہی کھانا ہرگز نہیں کھا سکتے، یہ کھانا چھوڑیں، ہمارے لیے وہ کھانا نکلوائیں جو زمین اگاتی ہے، اور پھر مانگ کیا رہے ہیں، پیاز ہو، لہسن ہو، جی ککڑی ہو، سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، یہ گندم ہو، مانگ یہ چیزیں رہے، پرندوں کا گوشت چھوڑ کے، من چھوڑ کے، جو شہد سے بھی 70 حصے زیادہ طاقتور من تھی اس کو چھوڑ کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنی اولاد کے لیے رزق مانگا تھا، لیکن کیسے مانگا؟ بڑے پیارے انداز سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ کے آئے نا، آ کے پہلے شروع ہی سے رزق نہیں مانگا، فرمایا اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوگوں کے دل بھی ان کی طرف مائل کر دے، لوگ آئیں گے، جڑیں گے، جماعت ہوگی۔ پھر فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما،
پتہ ہے پھل لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، پہلے کھانے کھائیں گے پھر پھل، اور جب پھل مانگے گویا ساری چیزیں مانگ لیں۔ یہ بھی اگر اس طرز کا کوئی مانگتے ہیں، ایک ترتیب بناتے، تو یہ چونکہ غلامی میں رہ رہ کے نا ان کے ذہن تھوڑا سا بدل چکے تھے، مسخ ہو چکے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان کو کیا کر رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر لی، اللہ قوم والے جی تنگ آ گئے ہیں، اب مہربانی فرمائیے ان کو وہ چیزیں دیجئے جو یہ مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوا دیا، بچی چلے جائیں پھر کسی شہر میں، وہاں یہ جو بیجیں گے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جائیں محنت کریں، اب تو بغیر محنت اور مشقت کے مل رہا ہے، پھر محنت کریں۔ انہوں نے مانگا کیا کیا؟ من بقلھا، سبزیاں، ترکاری کہتے ہیں بقل ترکاری کو، ہر قسم کی سبزی اس کے اندر شامل، وقثائھا، اور ککڑی مانگی، ایک تو کھیرا ہوتا ہے نا، ایک اس کے ساتھ جو تر ہوتی ہے ککڑی ہوتی ہے وہ مانگی، اور میرے نبی علیہ السلام کو بھی یہ ککڑی بڑی پسند تھی۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک صحابی ککڑی لے کے آئے، میرے نبی علیہ السلام نے کھجوریں منگوا لیں، ککڑی اور کھجوروں کو ملا کے آپ نے کھایا تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے، کیونکہ ککڑی جو ہے یہ تر جس کو ہم پابی کہتے ہیں یہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور کھجور گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی اور گرم چیز کو ملا کر کھائیں تو اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک صحابی ہے، بڑے کمزور سے ہو چکے تھے، کمزور لاغر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور کمزوری ہے، لاغری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو ککڑی اور کھجور ملا کے کھلاؤ، اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ککڑی اور کھجور کو ملا کے کھلایا، چند ہی دنوں میں ان کا وزن بھی بڑھ گیا، موٹاپا بھی آ گیا، صحت مند ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کو بعض ایسی چیزیں بڑی پسند تھیں، جس طرح میرے نبی علیہ السلام کو چوڑے کا گوشت، یہ میرے نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا۔ اسی طرح میرے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو دودھ اور شہد بڑا پسند تھا، حضور دودھ اور شہد کو ملا کر اکثر استعمال کرتے تھے۔ کبھی دودھ میں آپ پانی بھی ڈال کر پیتے تھے، جسے ہم کچی لسی بولتے ہیں، دودھ کی لسی بولتے ہیں، یہ بھی میرے نبی علیہ السلام استعمال فرماتے تھے۔ تو یہ میرے نبی کی پسندیدہ چیز تھی ککڑی، تو بنی اسرائیل نے بھی ککڑی مانگی، اللہ وہ تر دے۔ وفومھا، وفومھا کا ایک معنی گندم لکھا ہے، وفومھا کا ایک معنی لہسن لکھا ہے، جسے ہم تھوم کہتے ہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے مانگی، اور یہ جو لہسن ہے اس کو دونوں طریقے سے استعمال تو ہم کرتے ہیں، کچا بھی کر لیتے ہیں، پکا بھی کر، اور یہ دل کی بیماریوں کے لیے بڑا مفید ہے لہسن۔ اور ایک دفعہ صحابہ کرام نے میرے نبی کی دعوت کی، ایک صحابی نے سلاد کے طور پر پیش کیا، سلاد میں یہ لہسن بھی تھا کچا، میرے نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا اور صحابہ نے بھی نہیں کھایا جو ساتھ تھے۔ بعد میں کسی صحابی نے پوچھا حضور آپ نے یہ کیوں نہیں کھایا، کیا یہ حرام تو نہیں ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا میں کیسے حرام کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے اس لیے نہیں کھایا، انی اناجی من لا تناجون، میں تو ان فرشتوں سے بات چیت کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے، اگر میں یہ کھا لیتا منہ سے بو آتی، میں فرشتوں سے کیسے بات کر پاتا، اور اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ چیزیں کھا کے مساجد کی طرف نہ آیا کرو۔ پیاز ہے جسے ہم لہسن بولتے ہیں، یہ تھوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولی ہے، جب یہ چیزیں کھا کے مسجد میں آنا منع ہے تو حکا، سگریٹ، بیڑا، پان، یہ چیزیں کھا کے کیسے مسجد آنے کی اجازت ہے؟ ان چیزوں سے گریز کیا کریں، اللہ کی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ چیزیں مسجد میں کھا کر آنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم مسجد میں لے آئیں اور مسجد میں آ کر کھائیں، یہ تو اور ڈبل جرم ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہم کھا کر مسجد میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع کر دیا، اور اگر سگریٹ وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ساتھ الائچی بھی استعمال کیا کریں، الائچی کھا کے آئیں، خوشبو آئے منہ سے، الائچی ہے یا دھنیا اگر کھا لیں یا سونف کھا لیں، بعض حضرات نے وہ سفیدے کے پتے لکھے ہیں، وہ اگر کھا لیں تو منہ کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی۔ وعدسھا، اور انہوں نے دال مانگی، ویسے تو اس کا معنی مسور کی دال ہے، اب سارے عرب والے ہر دال کو عدس کہتے ہیں، دالیں مانگ لیں۔ وبصلھا، اور پیاز مانگے، اللہ دال دے، پیاز دے، اللہ لہسن دے، اللہ گندم دے، اللہ ترکاریاں دے، اللہ ککڑیاں دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا ان کو، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا جو ہلکی چیز ہے، جو ادنا چیز ہے وہ لینا چاہتے ہو بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟
یہ تمہارا بڑا سیانہ پن ہے، عجیب تم سیانے لوگ، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا چیز کی تمنا کر رہے ہو، ایسا تو نہ کرو۔ اب اللہ نے دعا منظور کر لی، حکم ہو گیا اہبطوا مصر، پھر چلے جاؤ کسی شہر میں، جو مانگو گے تمہیں ملے گا، بس جو محنت کرو گے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے فرمایا ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی، یہ جہاں رہیں گے ذلیل رہیں گے۔ ذلت کا معنی علماء نے مفسرین نے یہ لکھا، یہ جزیہ دے کے رہیں گے۔ اب کتنی ضلالت ہے، بخت نصر نے ان یہودیوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی نسلوں تک کو تباہ کر دیا۔ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کو کتنی سزا ملی جب انہوں نے شرک کیا، فرمایا یہ ان کے بندے ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ 70,000 بنی اسرائیل ایک ہی لحظے میں ایک دن میں قتل ہو گئے۔ اور جب یہ کسی شہر میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، حکم تھا سجدہ کرتے ہوئے آؤ، اور حکم تھا حتتن حتتن کہتے ہوئے آؤ، بخشش بخشش کہتے ہوئے آؤ، انہوں نے ان الفاظ کو بدلا، احکام کو بدلا، اللہ نے پھر آسمان کے عذاب بھیجا، طاعون بھیجا، پھر 70,000 مر گئے۔ ضلالت تو ان کا مقدر ہے، ہر وقت ذلیل ہی ذلیل ہے۔ اور حضور کے زمانے میں بھی یہودی ذلیل بن کے رہ رہے تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، خیبر والے تھے، یہ میرے نبی کے ماتحت رہے، ہمیشہ جزیہ دے کے ٹیکس دے کے رہتے تھے، حضور کے ماتحت رہے۔ اور آج ہم شاید سوچیں کہ اسرائیل والے تو اپنا ملک بنا چکے ہیں، حالانکہ لکھا ہوا ہے ذلت ان کا مقدر ہے، کبھی ان کا ملک نہیں بنے گا، کبھی ان کی حکومت نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، پھر ذلت ان کا مقدر جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، یا یہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں۔ آج انہوں نے امریکہ کو پکڑا ہوا ہے، جاپان کو پکڑا ہے، فرانس کو پکڑا ہے، جرمنی کو پکڑا ہوا ہے، ان کا سہارا لے لے کے بڑی مشکل سے انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کر کے اس پہ حکومت شروع کی ہے۔ اگر یہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، یہودی پھر ذلیل ہوں گے، اور یہودیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے، لیکن بشرطے کہ ہم مسلمان بن جائیں۔ ہم بھی تو مسلمان نہیں ہیں نا، آج صحیح معنوں میں مسلمانیت ہمارے اندر آ جائے، یہود کا پھر بھی نام و نشانی رہے گا۔ یہ کتنے 2-3 رکوعوں سے ہم سن رہے ہیں کس طرح لیت اللہ سے کام لیتے تھے، اللہ کے ہر حکم کو، ہر لفظ کو، ہر جملے کو، اور ہر مطلب کو کوئی نہ کوئی اور مطلب دے کے مفہوم نکال لیتے تھے، غلط سمجھتے تھے، اللہ کے احکام کا انکار کرتے تھے۔ اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا ایک علاقے کے اندر 43 قومیں آباد تھیں، ہر قوم میں اللہ نے ایک نبی بھیجا، ان 43 کی 43 قوموں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے انبیاء ہمیں سمجھا رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، ان کو قتل کیا، جیسے ان کے ساتھ کوئی ماجرا ہوا ہی، ایسے ظالم لوگ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے 300 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جرم کیا تھا، اس دور کا حاکم تھا، اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ نے جا کے ان کو سمجھایا کہ میں جو نبی ہوں ان کو سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا تو ہوتا کون ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، تجھے سمجھانے ہوتے ہیں، حکومت میری ہے یا تیری؟ جی حکومت تو آپ کی ہے۔ بالآخر اس نے کہا یہ روڑے اٹکانے والے کو شہید کر دو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، اور اللہ کہتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ اب یہ مطلب نہیں نبی کوئی ایسا بھی تھا جس کو حق بنتا تھا کہ قتل کیا جائے، بغیر الحق کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے والے خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ قتل کرنے والے خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ملے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا پھر اس کو ملے گا جس کو کسی نبی نے قتل کیا۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ملے گا۔ ذالک بما عصوا، انہوں نے نافرمانیاں کی، وکانوا یعتدون، حد سے بڑھ گئے۔ حد سے بڑھنے کی ساری باتیں یہ آیات میں رب نے بتا دی کس طرح حد سے بڑھتے تھے، اور ہمیں یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ کہیں اللہ کا احکام کا انکار ہمارے اندر تو نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی آیات کا انکار کہیں ہم تو نہیں کر رہے، نافرمانیاں ہم تو نہیں کر رہے، حد سے کہیں ہم تو نہیں بڑھ رہے؟ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہم توبہ طائب ہوں، جس طرح وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اللہ مسلمانوں کو بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔